بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فهیم. د خیبر پختونخوا نگران کابینه تقریباً شپږ میاشتې هغوی کار وکړ او شپږ میاشتې پس انتهایی الزامات یو بل باندې لان تان یو بل ته بد رد د کرپشن الزامات نه پس نگران کابینه استعفا ورکړه او دغه استعفا وجه الیکشن کمیشن لخوا شپږ میاشتې پس یو خط لیکلو. شپږ میاشتې الیکشن کمیشن سترګې پټې کړې وې او هغې باندې مسلسل الزامات لګېدل. الیکشن کمیشن سم نه وې خو شپږ میاشتې پس هغوی خط ولیکه او وزیر اعلی صاحب ته وویې چې تاسو خو کیبنټ سیاسي دی دې نه سیاسي خلک بهر کې او د هغې نه پس هغوی نن د ټولو نه استعفا واغشته. نن شوي څه دي او صورتحال سو په دې به خبره کوو. ټولو نه اول پرون مونږ هم خبره کړې وه چې اچانک ولې خیبر پختونخوا نگران کابینې اجلاس راغوستلی شو. 31-32 پوینټ ایجنډا آیټمز ټول اپروو شو او په کم 9 بجو پورې پرون ماسخوتن دغه میټینګ چلیدلی و. د کیبنټ نه پس چا بریفینګ هم ونه کړ او ټول کورونو ته لاړل. نن سهار چې کله موږ معلومات کول نو دا وینا وشوه چې پرون د کیبنټ میټینګ نه پس وزیر اعلی صاحب ټول کابینې ته دا وویې ټول به خامخا راځئ زما طرف نه تا ټولو دپاره چیو پروګرام دی. نن د چیو پروګرام و 3 بجې چیو پروګرام نه ټول لاړل. چی شروع شوه او چی شروع کېدو سره وزیر اعلی صاحب خطاب وکړ. ما ته خط راغلی دی چې تاسو سره دغه ممبران سیاسي دي. الیکشن کمیشن خط دی دغه مجبوري ده چې زه به دې نه سیاسي کسان لرې کوم. څوک لرې کول دي او څوک نه دا به زما خوښوي خو زما ټولو نه استعفا پکار ده او ټول به استعفا راکوئ. زیاترو ورته وویل چې ټیک ده چې استعفا پکار ده مونږ ټول به درکو او یو څو ورته انکار وکړه چې مونږ استعفا نه درکو. وزیر اعلی صاحب وینا وکړه که استعفا نه راکوئ زه به هم ډي نوټیفای کم مطلب زه به هم لرې کم څه ګران کار ماته نه دی تاسو ماله استعفا راکئ. پای به هلته خفګانه مو شو او یو 2 ممبرانو ساول نذیر صاحب او حامد شاه صاحب صوبایي وزیر بلدیات صوبایي وزیر ترقی و منصوبه بندي دواړو انکار وکړ چې نه مونږ استعفا نه درکو او دواړه هلته نه لاړل. باقي چې کوم هلته ناس خلک وو هغوی دا وینا وکړه 2 کسان یو جلال حسین صاحب هغوی هلته رانلل او هغوی هم دا وویل چې کله پورې ماته پارټۍ مشران څو نه وی د به پورې نه کوم. هدایت الله صاحب هم وویل چې کله پورې ماته پارټي لیډرشپ وینا نه کوي زه به استعفا نه ورکوم. دا 2 ممبران نور هم کم شو. حاجي غفران صاحب هلته موجود نو، شفیع الله صاحب هم نو، ظفر محمود صاحب هم غیر حاضر او سلما بیبي هم نه وه. دا ممبران هلته نه دوی ته وینا وشوه تاسو ماسخوتنه پورې خپل استعفاګانې راورسوئ او بیا به ګورو چې مونږ څه کوو او چې څومره کسان هلته ناست وو ټولو ته وویې چې استعفاګانې ورکئ. ویې مونږ به استعفا لیکو استعفا لیکلو ضرورت نشته دی. زمونږ ذریعو دا وینا چې مخکې نه هر څه لیکلي شوي وو هر چا ته یې حواله کړه چې دا واله خپل نوم به ولیکه او دستخط به وکړه او هلته بیا هغوی خپل استعفاګانې جمع کړې. تقریبا 24 ټوټل ممبران دي. دې وخت کې مونږ سره صوبایي کابینه کې وزیر اعلی سره دا 15 جوړیږي. 14 صوبایي وزیران دي هغې سره 4 مشیران دي او بیا سره 6 معاونین خصوصي دي. که مونږ صورتحال وګورو نو دې کې 3 منسټرز تر اوسه پورې استعفا نه ده جمع کړې. 2 ځان سره یوړه او 2 انکار کړی دی کوم چې مونږ ذکر وکړو نو دا تقریبا 15 دې وخت کې کمې راځي په 24 او د 19 استعفا دې وخت کې وزیر اعلی هاوس سره جمع ده. نورو نه به هم ډېر زر استعفا والی لږ ساعت دی 15-20 منټ نیمه ګنټه خو نن به دا هر څه کېږي. که سبا پورې دا ونه شو نو سبا به اټومیټیکلی وزیر اعلی صاحب خپله سمري لګي ګورنر ته چې هغه دا کسان ډي نوټیفای کي او عهدو نه لرې کي. صورتحال څه دی او خبره دی حتی وزیر اعلی په دې به خبره کوو یو وړې شندمې نه پس. ویلکم بیک او مونږ خبره کوو لګیا یو د خیبر پختونخوا نگران کابینې حوالې سره او مونږ سره په دې باندې تجزیې دپاره موجود دي پېښور کې د ایکسپریس نیوز سینئر کارسپونڈنٹ سینئر صحافی شاہد حمید صاحب. شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 5-5.5 سال سے تقریباً یہی پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اور اب یہاں بھی 6 مہینے کے لیے وزیر تعینات کیا جاتا ہے اور پھر سیمسٹر کے بعد وزارتیں چینج ہوتی ہے. نگران کابینہ نے بھی وہی روایت برقرار رکھی. آپ کے پاس سر کیا خبریں ہیں کتنے ممبران نے استعفیٰ دے دیا ہے کتنے انکاری ہیں اور یہ استعفے اگر جمع نہیں ہوتے تو پھر لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے آج جو اجلاس منعقد ہوا اس میں کیبنٹ کے جو ممبر تھے اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ٹیم کے ممبر تھے یعنی معاون خصوصی اور مشیر وغیرہ
وہ ان کی اکثریت وہاں پہ موجود تھی اور ان میں 4 سے 5 ارکان ایسے تھے جو اجلاس میں نہیں تھے، جو آؤٹ آف سٹی تھے، جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ الیکشن کمیشن نے جو لیٹر جاری کیا ہے اس کی روشنی میں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پہ ایکشن لینا ہے۔ ممبر کی جو اکثریت ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی جو بات تھی اسے بھی انڈرسٹینڈ کیا اور ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا لیٹر تھا اسے بھی انڈرسٹینڈ کیا، بٹ اس میں یہ ہے کہ کچھ 1 یا 2 ارکان ایسے تھے کہ شاید انہوں نے قدرے ریزسٹنس ان دا سینس اس طرح کی کہ انہوں نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے اور انہوں نے وہ مشاورت کے بعد اس پر فیصلہ کریں گے۔ جو 4 سے 5 ارکان موجود نہیں تھے وہ ڈیفینیٹلی وہ چونکہ آؤٹ آف سٹی سے وہ اپنے ریزگنیشن بھیج دیں گے۔ ویسے بھی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کل صبح گورنر کو یہ تمام استعفے اکٹھے بھیجیں گے تاکہ تمام ارکان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکے اور پھر کابینہ جو ہے باقاعدہ طور پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ خود موجود ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کابینہ ٹیلی ہوئی ہے۔ کابینہ چونکہ وزیر اعلیٰ اور ان کے جو ممبر ہوتے ہیں ان سب کو ملا کر کابینہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو چیف منسٹر از دیئر، اس لیے کابینہ ٹیلی نہیں ہوئی، البتہ کابینہ کو فارغ کیا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو نئے ارکان ہیں کابینہ کے وہ شامل کیے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن الزامات کے تحت اس کابینہ کے ارکان کو فارغ کیے گئے، نئی کابینہ کے ارکان امکان یہ غالب امکان یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ موسٹلی وہ لوگ ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور اسی طرح کے جو دیگر ریٹائر آفیسر وغیرہ ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ان میں سے لوگوں کو لیا جائے گا، اچھی شہرت کے حامل لوگوں کو، تاکہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اور اس پہ جو اس کی شفافیت ہے وہ برقرار رہ سکے۔ شاہد صاحب، یہ جو انکار کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور امید ہے ان کو؟ کیونکہ آخر میں جو سمری آپ نے ذکر کیا وہ گورنر نے ہی اپروو کرنی ہے اور ثوابدید بھی گورنر ہی کی ہے آرٹیکل 105 کے تحت کہ وہ جس کو کیبنٹ میں رکھے جس کو نکال دے۔ تو کیا وہ جو 2-3 ممبران ہیں، ساول نذیر صاحب نے انکار کیا ہے، حامد شاہ صاحب نے انکار کیا ہے، ہدایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں قیادت سے پوچھ کے جمع کراؤں گا، جلال حسین صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میں پوچھ کے بات کروں گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہاں سے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ آرٹیکل 105 کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، آرٹیکل 105 اگر آپ دیکھیں وہ گورنر کی ثوابدید نہیں ہے، وہ گورنر صاحب پابند ہیں کہ جو ایڈوائز وزیر اعلیٰ صاحب انہیں بھیجیں وہ اس ایڈوائز کے مطابق وہ چلیں گے۔ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وزراء استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر وہ استعفے نہیں دیتے اور وزیر اعلیٰ ایڈوائز کرتے ہیں انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا، تو گورنر پابند ہے اس بات کے کہ وہ انہیں ڈی نوٹیفائی کریں، جس طرح عدنان جلیل کا واقعہ ہوا۔ جی بالکل اسی طرح آپ جانتے ہی ہیں وہ اس میں بھی گورنر صاحب نے ان نیسیسری طور پہ اسمبلی ایک دفعہ واپس کی، دوسری دفعہ کی، لیکن وہ ڈیفینیٹلی چونکہ اختیار آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے اور اسی کے تحت یہ اختیار چیف منسٹر کے پاس ہے کہ جب وہ ایڈوائز دیتے ہیں تو اس ایڈوائز پر گورنر عمل کرنے کے پابند ہے۔ تو اس لیے گورنر صاحب جو ہیں وہ کل وزیر اعلیٰ صاحب جب انہیں بھیجیں گے آرٹیکل 105 کے تحت یا جو بھی ایڈوائز کریں گے، گورنر صاحب اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ ہاں البتہ جن ارکان کے اس میں استعفے شامل نہیں ہوں گے، ظاہری سی بات ہے کہ انہیں ان کے لیے پھر الگ سے لائے عمل بنایا جائے گا۔ لیکن یہ بات دیکھیے بھائی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کی جو 26 رکنی کابینہ ہے اس میں 19 یا 20 ارکان استعفے دیتے ہیں اور 4-5 ارکان اگر نہیں دیتے تو اس میں جن ارکان نے استعفے نہیں دیے انہیں بھی یا مستعفی ہونا پڑے گا، کیونکہ جب اتنی بڑی لاٹ جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ان لوگوں کو روکا جائے جو ڈائریکٹ جن کی وجہ سے ساری کابینہ پر الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ جو نام آپ نے لیے ہیں، آپ نے غالباً ساول نذیر صاحب ہیں، حامد شاہ صاحب ہیں، ہدایت اللہ صاحب ہیں اور ظفر محمود صاحب ہیں اور جلال حسین صاحب ہیں۔ اچھا، ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ ظفر محمود صاحب نے شاید استعفیٰ دے دیا ہے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کیا ہے، لیکن جو دیگر نام آپ نے لیے ہیں ان میں غالباً ہدایت اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ مشاورت کے بعد دیں گے، اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے، اور حامد شاہ اور جلال حسین صاحب نے یہی کہا ہے۔ جی، ساول نذیر صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے بعد دیں گے، لیکن میرے خیال میں ہمیں استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ باقی ارکان چلے جائیں مستعفی ہو کر، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر صاحبہ ان کا تو کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ حمایت اللہ صاحب کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی وابڈا سے ریٹائرڈ ہیں اور ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کا تو ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا. سید مسعود شاہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ آئی جی ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق سیاست سے تو نہیں ہے. تو اس طرح میرا خیال نہیں ہے کہ باقی ارکان اپنے آپ کو کسی ایک یا دوسری وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہ اسٹے کر پائیں. انہیں ڈیفینیٹلی ریزگنیشن کرنا پڑے گا، ریزائن کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں حامد شاہ صاحب اور ساول عظیم صاحب کی آپ نے بات کی، جے یو آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. رحمت سلام خٹک صاحب کا بھی تعلق جے یو آئی سے، لیکن انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا ہے وہاں پہ. تو اٹ مینس کہ ایسا نہیں، یہ کچھ لوگ شاید ویسے ہی ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہوں، یا پارٹیوں نے چونکہ انہیں نامینیٹ کیا تھا. سر اصل میں رحمت سلام خٹک صاحب کا تعلق جے یو آئی سے ہے اور ساول نذیر اور حامد شاہ صاحب کا تعلق اکرم درانی صاحب سے ہے. نہیں دیکھیں وہ تو خیر آپ اس چیز کو ٹویسٹ کریں یا اینگل کریں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن تعلق تو حامد شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ حامد شاہ صاحب 2002 میں ایم ایم اے کے ٹکٹ پہ بنی سے جو ہے وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں. جی بالکل. تو ڈیفینیٹلی تعلق تو ان کا جے یو نذیر ایڈوکیٹ صاحب کو بھی تعلق جے یو آئی ہی سے ہے. تو وہ تعلق تو پارٹی سے ہوتا ہے. اچھا سر آپ نے 3 نام لیے، اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ یہ 3 چھوڑ کے باقی سب سے استعفیٰ لیا جائے گا، لیکن اب یہ اطلاعات ہے کہ استعفیٰ سب سے لیا گیا ہے اور اب یہ وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کس کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے آگے پھر سمری بھیجتا ہے. سر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ یہی کریں گے کہ سب کو ہٹائیں گے یا وہ پھر انہی میں سے پک اینڈ چوز کر کے آگے استعفے بھیجیں گے؟ جی دیکھیے ہماری اطلاع یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب سب کو فارغ کریں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 26 میں سے 22 کو یا 20 کو فارغ کر دیں اور 3 یا 4 یا 5 کو آپ روک لیں. اس سے پھر ایک نیا پنڈورا کھل جائے گا، ایک نئے الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو لوگ فارغ ہوئے ہیں وہ کل پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور نئی نئی کہانیاں بتا رہے ہوں گے. میرے خیال میں سردرد سب کو فارغ کیا جائے گا. اگر ان میں سے کوئی انیول ہے اور ضروری ہے اس کی موجودگی کابینہ میں تو ہو سکتا ہے انہیں دوبارہ لے لیا جائے. اس میں تو کوئی ایسا کوئی اس پہ بار نہیں ہے، دوبارہ بھی انہیں شامل کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس اسٹیج پہ ممکنہ طور پہ سارے جو ساتھی ہیں وہ ریزائن کریں گے. سر اطلاعات کیا ہیں آپ کی دوسرے گھر کے بارے میں؟ بتایا جا رہا ہے کہ جو گورنر ہاؤس کے مکین ہیں ان کی بھی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، کام جاری ہے اور بہت جلد وہ بھی ایک دم سے ایسے بم پھوٹے گا. دیکھیں وہ ایسی چیزیں گوئیاں موجود ہیں کہ گورنر صاحب کو بھی ریموو کیا جا رہا ہے یا ریزائن دے رہے ہیں. وہ ایون چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے یہ موجود ہیں کہ وہ چاہے وہ بھی. لیکن دیکھیں اس میں سمجھنے کی بات یہ گورنر صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو اس موقع پہ جبکہ اب آپ جانتے ہیں فیڈرل میں گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، اسمبلی تعلیل ہو گئی ہے. اگرچہ شہباز شریف صاحب نئے وزیر اعظم کے آنے تک بطور وزیر اعظم تو کام جاری رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے بااختیار وزیر اعظم تو نہیں ہیں. تو اگر نگران وزیر اعظم آتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی کوئی موو چلتی ہے تو ایک الگ کہانی ہوگی. جہاں تک نگران وزیر اعلیٰ کی آپ نے بات کی، دیکھیے یہ ایک الگ پوری کہانی ہوگی، ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اگر آپ کے نگران کیئر ٹیکر چیف منسٹر چلے جاتے ہیں تو آپ نیا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے کیا طریقہ؟ آئین خاموش ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آئین خاموش ہے. کیا اس کے لیے آپ پھر محمود خان کو بلائیں گے کہ آپ آئیں، اور پھر آپ اکرم خان درانی کو بلائیں گے کہ آپ آئیں اور آپ پھر بیٹھیں اور پھر مشاورت کریں اور پھر ایک نیا وزیر اعلیٰ جو آپ لے کر آئیں؟ تو وہ تو ایک نئی کہانی کھل جائے گی، اس میں لوگ عدالتوں میں چلے جائیں گے اور ایک نیا پورا پنڈورا باکس کھل جائے گا. میرے خیال میں اعظم خان جو ہیں ان پہ اس طرح کے کوئی الزامات بھی نہیں ہیں، کیونکہ الزامات کابینہ پہ لگتے رہے ہیں، ان پہ نہیں لگے. ان کی بڑی اچھی شہرت ہے کابینہ پہ اور گورنر پہ لگتے رہے ہیں. ہاں بطور بیوروکریٹ ان کی بڑی اچھی شہرت رہی ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے عہدے سے جائیں، وہ موجود ہیں اور وہ اپنے لیے نئی کابینہ لیں گے. جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے، جو نام سامنے آ رہے ہیں اس وقت کہ فلاں کو گورنر بنایا جا رہا ہے یا فلاں کو، میرا خیال میں اس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ جی فلاں کو لایا جا رہا ہے یا فلاں سابق گورنر کو دوبارہ لایا جا رہا ہے. یہ کچھ ان سے محبت کرنے والے اور ان کے چاہنے والے شاہدوں کی محبت میں ان کے نام آگے لا رہے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی جلدی کوئی ایسی چیز اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بہت بہت شکریہ شاہد حمید صاحب. شاہد صاحب خبر اوکڑا چھ اوسا پورے اطلاعات مدغا دی چې د ټولو استعفاګانې وځي که استعفا نه ورکوي سبا به وزیر اعلی صاحب په خپله په سمری کې چې کومه به لیږي هغه ګورنر ته ټولو نومونه به ورکوي چې دا ټول لرې کا
پنځيشتي که څلېرویشتي که شپږویشتي چې څومره هم دي دې کې یو هم نه دی پکار ټول لرې کا نو دا ټول به هغه سبا سمري لیږي گورنر ته او بیا به کتل دی چې گورنر صاحب د دې منظوري څنګه ورکړي. بهرحال ډېرې عجیبه تېرې شوې الزامات هم ولګېدل خو چا پروا نه کوله او داسې سوچ کو د نگران وزیرانو چې دوی خو ټول عمر دپاره راغلي دي او څوک یې سم نشي کولی او آخر نن هغوی هم کور ته لاړه چې کوم نوی را روان دي هغوی دپاره هم دی کې سبق دی چې دا کورسی د ټول عمر دپاره ني دا یو وخت دپاره وي ځکه چې کله په کورسی کښېنې نو دا خپې لږ دی ځمکې سره ولګوی یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مسلسل ګراني را روانه ده او حکومت دا ګراني یو خو برای راست په ولس باندې راوسته دا 13 میاشتې څنګه پی ډي ایم ګورنمنټ تېرې کړې هغوی بار بار دا کوي چې مونږ خو ملک دپاره دا فیصلې کوو ځکه د ملک دپاره دا ولس نه به مونږ دغه سرمن کوزو او هر یو شیز هغوی ګران که او ګرانی تناسب کم چې د دوی حکومت راتلو په هغه باندې 12% او دوی چې ډېر بدحل د ملک کې هغه د دوی په حکومت لو وخت پورې د 10% نه هم سیوا دی او یو وخت کې خو د 35-39% هم کراس کړو خو خبره دا ده چې دغه ټوله ګرانۍ کې دننه زمونږ یو طبقه ده چې په هغې باندې هر یو کس دباو راولي او حکومت خو چې کله هم لاره ګوري همدغه تاجر رانیسي چې تاجر نه باخلمه که د بجلی بل سیوا کولی په تاجر باندې کیږي که پراپرټي ټیکس سیوا کولی تاجر باندې کیږي که ټیکس سره سره په امپورټ ایکسپورټ باندې کیږي نو هم تاجر باندې کیږي که دکان بندولی تاجر باندې کیږي که بجلی بندولی تاجر باندې کیږي او بیا هم ټول پریشر همدغه تاجر باندې راځي. د تاجر خپل څه حل دی په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره پشاور چیمبر پخوانی صدر خالد فاروق صاحب موجود دی. خالد صاحب بہت شکریہ. خالد صاحب تاجر برادری عمومی طور پہ آنکھیں بند ہوتی ہیں ہماری اور ہر بار سمجھتا ہے کہ تاجر تو عیاشی کر رہا ہے مزے کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے لیکن بھتہ خوری سے لے کے مہنگائی تک ٹیکسز تک بجلی کے بلوں تک اور پھر ساتھ ہی امن و امان کی صورتحال ہم نے دیکھ لی بجلی کی صورتحال ہم نے دیکھ لی بازار بند کرنے تک تمام پریشر ان تاجروں کے اوپر ہوتا ہے. مہنگائی نے کتنا متاثر کیا سر آپ کے کاروبار کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم صاحب بہت شکریہ آپ کا اور مشرق ٹی وی کی مینجمنٹ کا کہ آپ نے آج جو ہمارا ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے مہنگائی کے حوالے سے جس میں ہر آدمی اس وقت پس رہا ہے اور ان کو بالکل کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ اپنی سروائیول کیسے کرے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اس ملک کو بنایا حاصل کیا ہم نے آزادی حاصل کی. ابھی اگست کے مہینے میں ہم 14 اگست منائیں گے لیکن میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ 14 اگست ایک خوشی سے منائے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو اس وقت میرے خیال میں ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم اپنے کوئی کاروباری طبقہ جو ہے وہ اپنا کاروبار روزگار کر سکے. ہر آدمی اس وقت مطلب مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو ایک انسان کی جو ڈیلی گزارنے کا جو وہ ہے وہ گزار ہی نہیں سکتا. اس میں چاہے پیٹرولیم مصنوعات ہے گیس بجلی جو بھی ہے وہ بالکل اس میں اتنے ٹیکسز لگ گئے ہیں کہ ہم بالکل ایک عام آدمی زندگی گزارنا اس کے لیے محال ہو گیا ہے. سر یہ جو آپ لوگوں نے ابھی کمپین شروع کی ہے بازاروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں کالے بینرز لگا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے سر؟ جیسا میں نے گزارش کی کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ جو ایس ایم ای سیکٹر جو ہمارا 70% اکانومی میں اس کے کنٹریبیوشن ہے تو وہ اس وقت بالکل پس کے رہ گیا ہے کیونکہ اس کی جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو گیا اس مہنگائی کی وجہ سے. جو انفلیشن آئی ہے جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے اس میں بالکل لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو مہنگائی کی وجہ سے حکومت ہے وہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ اس میں نہیں دے رہی. تو سر یہ اس سے آگے کیا پلان ہوگا؟ جھنڈے لگا لیے ہیں اتنا ہی ہوگا کہ اب تو نگران گورنمنٹ آ رہی ہے کیا نگران گورنمنٹ کچھ کر بھی سکتی ہے یا مہنگائی ایسی ہی رہے گی؟ دیکھیں جی جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارا اس وقت اکنامک روڈ میپ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اکنامک پالیسیز کو کنسسٹنٹ نہیں کریں گے جب تک کوئی ویژن نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے اس 75 سالوں میں آج تک ہم اکنامک پالیسیز کو کنسسٹنٹ ہی نہیں کر سکے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کوئی ویژن نہیں ہوتا. وہ اپنا ٹینر گزار کے اپنے اس ایشوز میں انوالو رہتے ہیں اور جو ملک کی اکانومی ہے وہ اس وقت کرائسس میں ہے. میرے خیال میں
ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. تو سر ابھی آپ جو اسٹرائک کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ٹوکن احتجاج ہی ہے یا نہیں اس سے اگلا سٹیپ بھی کچھ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، جب لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ڈسٹرب ہوگی تو لوگ نکلیں گے، لوگ پروٹیسٹ کریں گے، جو بھی لوگوں کے بس میں ہوگا لوگ تو کریں گے. میں تو آپ کو کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس میں ہر کسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اس میں چاہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے، کہ چاہے باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے ایک اکنامک ایمرجنسی نافذ کریں اس ملک میں، تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں. اور خالد صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ صورتحال اس وقت ہے کس طرح؟ ایک عام تاجر، اگر ہم لوگ ایک اسمال تاجر کی بات کرتے ہیں، ٹریڈر کی بات کرتے ہیں، کتنا کاروبار اس کا آج سے 2 سال 3 سال 4 سال پہلے تھا اور اب وہ کس لیول پہ آ گیا ہے؟ اخراجات کتنے بڑے ہیں؟ دیکھیے جی، جو انفلیشن کے حالات ہیں، جو ڈالر اور ہمارے روپے کی قدر جو گر گئی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے کاروبار کرنے کی جو بساط ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. اس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو ایس ایم ای سیکٹر جو 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہماری اکانومی میں، تو جب اس کا کاروبار نہیں ہوگا تو وہ ٹیکس بھی نہیں دے سکے گا. تو بدقسمتی یہی ہے کہ حکومت جو اتنے بھی کاروباری ہماری جو بھی چاہے چیمبرز ہیں، چاہے فیڈریشنز ہیں، چاہے جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں، ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ کوئی روڈ میپ بنائے، اکنامک ایمرجنسی نافذ کرے، تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت سارے ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سارے معدنیات ہیں، ہمارے ملک میں کوئلہ ہے، ہمارے پاس کراس بارڈر ٹریڈ ہو سکتی ہے، تو ہم اپنے ملک میں بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری بہت سارے ایسے مسائل میں ہم گر گئے ہیں کہ جس وجہ سے کاروباری ایکٹیویٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں. تو اب ہم دیکھیں اس وقت ہم جو ہمارے برادر ملک ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، ہم ان کے ساتھ کراس بارڈر ٹریڈ بالکل نہیں ہو رہی. اگر وہ ہو تو وہاں سے ہمیں ریونیو آئے، لوگ کاروبار کریں اور اس سے جو بھی ہمیں وہ ملے ٹیکس گورنمنٹ کو ہم دیں، تو ہمارے ملک کی ساری چیزیں ہم آئی ایم ایس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، ہم باقی ملکوں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، تو وہ تو ٹیمپرری ہوتا ہے، ان کی پھر پابندیاں بھی لگتی ہیں جس کی وجہ سے. لیکن خالد صاحب، ایک عام تاجر، اگر میں بات کرتا ہوں کہ جی چلے کریم پورہ میں، مینا بازار میں، آسیہ میں، ایک پشاور کا تاجر جو کام کر رہا ہے، وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے اور کس کس مد میں دیتا ہے، تو وہ کیا کیا ہوگا سر؟ فہیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ 2 قسم کے ٹیکسز جو ہیں، ٹیکسز تو کافی ہیں، لیکن یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں. ایک بدقسمتی یہی ہے ہمارے ملک کی کہ ہماری آج تک جو پراپر ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو کافی مسئلہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے بجلی کے بلز ہوتے ہیں، جس میں گیس کے بل ہیں، جس میں آپ کی پیٹرولیم مصنوعات ہے، باقی جو ٹیکس لگتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک عام آدمی کا کاروبار کرنا اس وقت مشکل ہو گیا ہے، بالکل وہ نہیں کر سکتا. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹیکس دینے کی بات ہے، تو وہ ڈاکومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ٹیکس ہے وہ وہاں پہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. اور اگر ایک تاجر کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے دکان کا خرچہ کتنا تھا اور انکم کتنی تھی، تو وہ سر کتنی متاثر ہوئی ہے؟ وہ تو دیکھیں، وہ تو ہر کاروبار کی نوعیت ہوتی ہے کہ کس کاروبار کی مطلب کہ کس جگہ پہ کیا کاروبار ہو رہا ہے. تو وہ اس کاروبار اب ایک چھوٹی اسمال انڈسٹری لگی ہوئی ہے، تو اگر اس میں اس کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کاروبار کا کیا حال ہوگا، وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں. لوگ تو اسی وقت یہ کہ انفلیشن کی وجہ سے روپے کی قدر گری ہے، تو لوگ اس وقت بالکل کافی پریشان ہیں. تو سر ساتھ ہی پھر یہ بھی ہے کہ یہ تاجر جو اس وقت سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے نمائندے اس وقت، ابھی تو خیر استعفیٰ دے دیا ہے ہماری کابینہ نے، وہاں پہ ایک بڑی تعداد تاجروں کی موجود تھی نگران کابینہ میں. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی تاجر برادری کا نمائندہ. انہوں نے کیا کچھ کیا اس پچھلے 6-8 مہینوں کے اندر؟ دیکھیں، جس طرح کہ آپ سے پتہ ہے کہ اس وقت جو تاجر تنظیمیں جتنی بھی ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، پروونشل کی، تو پاورز کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ابھی جو سینٹر میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب تک ہماری الیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری اکنامک سچویشن جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے ساتھ. جب تک ہماری پولیٹیکل سچویشن سٹیبل نہیں ہوگی، اکنامک سچویشن سٹیبل نہیں ہو سکتی. تو ایک ہماری مضبوط گورنمنٹ آئے جس کے ساتھ جو اکنامک روڈ میپ دے، اس کے بعد بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہوں گی. کیونکہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں تو ان کے پاس پاورز ہی نہیں ہوتی، وہ کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتے، کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہوگی. تو سر پہ اس تمام حالات کے اندر آپ لوگوں کا احتجاج کیا جگہ رکھے گا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر دکانوں کے سامنے کالے بینر لگانا، کالے جھنڈے لگانا اور پھر شٹر ڈاؤن کی دھمکی دینا، وہ کیا اثر رکھے گی سر؟
उसमें फहीम साहब इस तरह है कि जब तक मतलब ये कि जो भी हुकूमत वक्त है इस वक्त, जो भी चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट है कि क्योंकि अभी खत्म हो गए हैं, और अभी उसमें उनको कम से कम एटलीस्ट अपना एक एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाना, और इसके बाद डिफरेंट स्टेप्स आगे आएंगे, जो क्योंकि इस वक्त जो ताज़ा तंजीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को बताएं कि लोग इस वक्त महंगाई की वजह से काफ़ी मुतासर हैं, लोगों की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि देखें जिस किस्म की अद्वियात की महंगाई हो रही है उसमें कीमतें उनकी बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, तो लोगों को जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो गया है। तो प्रोटेस्ट करना ही एक जो है वो लीगल तरीका है, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट आती है उसको एटलीस्ट इतना बताया जाए कि वो लोगों को रिलीफ दें और लोग इस वक्त अपनी जिंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद फारूक साहब सिंगा खालिद साहब जिक्र कि दे वक्त के सूरत हाल ढेर ज़्यादा मुश्किल दे और दगा जमुंगा सुमरा हम टैक्सेस कलेक्शन कीगी या हमूंगा सैलरी क्लास नाखलू और या बिया इनडायरेक्ट तरीका बांधे हम दगा ताजरान और ये मुंग नाखली और बिया माखिया को मतलब वर कई नो अगवीला सहूलत न वरकोल और अगवी दे मुश्किल सूरत हाल के दगा से नोर हम दबावल तदे से खास फ़ायदा मुंतनख कारी उल्टा नुकसान कारी चखलक बिया कारोबार न प्रीक दी और तरफ दीजिएगा कारोबार न कई न बिया हुकूमत नौकरी मर चला नशी वरकोले हुकूमत नौकरी नशी वर्कोले नो कम अज़ कम खलक कारोबार तक खोपरेक दे कारोबार के आसानतिया रावस्तों दपारा खबर डेरी कीगी एलानात डेर ज़्यादा कीगी फीते डेरे कट कीगी अमली कार मुंगता नखकारी ये बड़ा शान दमाख लो प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु यो ख्वाता मुंगा प खैबर पख्तूनख्वा के दुमरा घट डेवलपमेंट कत चिटोला काबीना कोर तलाड़ा और लाड़ा वशी सवाबा दगा समरी मखराशी और बल ख्वाता वफाक के तर उस पूरे वज़ीर आज़म पर नुम बांधे इत्तेफाक न देशवे और यो ख्वाता नन्ना ये वनीमा दो म्याश्त मख के मुलाकातों न के दिल निगरान वज़ीर आज़म बसू की बल ख्वाता हुकूमत ख़त्म दो नपस हम तर उस पूरे स खबरा मख तला नड़ा और डेडलॉक ला बराबर दे उसम बरकरार दे सूरत हाल से दे पदे बतजिया खलो दे वक्त मुंग सराद इस्लामाबाद ना जंग और जियो ग्रुप सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी वकार सत्ती साहब मौजूद दे। वकार साहब बहुत शुक्रिया। सर क्या वजह है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर एक डेडलॉक आ गया, वरना बहुत पहले मुलाकातें हो गई थी, कहा गया कि दुबई के अंदर भी मुलाकातें हो गई हैं और निगरान वज़ीर आज़म वहीं पर मौजूद है, सब कुछ तय हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कोई डेडलॉक पैदा हुआ है। एज पर जो वो कॉन्स्टिट्यूशन चीजें बिल्कुल स्मूथ जो हैं वो चल रही हैं और अगले चंद घंटों में बाकायदा इसका आगाज हो जाएगा। अलबत्ता गैर मुतवक्किल तौर के ऊपर जो चीज ये हुई है कि आज केपीके की निगरान कैबिनेट जो है वो मुस्तफी हो गई है, तो वो जिन वजूहात की बिना के ऊपर वो मुस्तफी हुई है वो प्रैक्टिस यहाँ नहीं होगी ये मरकज में, या वो कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि जो नेग्लिजेंसी है या गफलत है, लापरवाही है या कोई इस तरीके का काम है वो कहीं भी अब काबिल कबूल नहीं होगा। जो बज़ाहिर हालात है उनसे ये लग रहा है। तो जहाँ तक निगरान वज़ीर आज़म की बात है, इसमें बड़ा जो जिम्मेदारान है और तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसकी रोशनी में इसका फैसला हो जाएगा और कंसेंसस के साथ होगा। सर ये जो 3 नाम सामने आए हैं उनमें से एक नाम चेयरमैन सेनेट साहब का भी है, इसकी प्रोविजन है आइन के अंदर, कानून के अंदर वो बन सकते हैं? जी मेरा ख्याल है, जितना मैं आइन को थोड़ा बहुत जानता हूँ, उनको ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है, उनको सिर्फ एक रिजाइन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन पर कोई ऐसी कदगा नहीं है कि वो नहीं बन सकते, लेकिन उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का उनके ऊपर मुत्तफिक होना ज़रूरी है। सही। आपने सर जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे तो बाज़गश्त चल रही है। जिस दिन वफाक में पीडीएम की गवर्नमेंट जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो पीडीएम का रेप्लिका है वो भी घर जाएगा, तो ये इनका जाना, वहाँ पर भी उनका जाना, क्या ये नेचुरल लग रहा था? सब कुछ था और अब गवर्नर की तब्दीली की बात भी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी तब्दील होंगे। मैं इस बारे में तो कोई इत्तला मेरे पास फिलहाल नहीं है कि गवर्नर मुस्तफी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन केपीके की जो निगरान वो गवर्नमेंट थी, जो तवक्कुआत उनसे थी वो उन पर पूरा नहीं उतरी। उनके ऊपर बहुत सारी जो है ना चीजें हैं जो सामने आई हैं, गफलत भी है, लापरवाही भी है, और अब जो इस तरीके की चीजों के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझौता किया जाएगा और कोई बर्दाश्त करेगा ऐसे मामलात को। लोग जो है शफाफियत चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि जो जिस मुद्दे पे है वो डिलीवर करे और आवाम की जो तवक्कुआत हैं उनके ऊपर वो पूरा उतरा जाए। और ये 8 लोग जो हैं उनका भी फैसला कुछ वो टाइम तक मेरा ख्याल हो जाएगा, लेकिन वहां पर अवामी उम्मीदों के मुताबिक ही काम होना चाहिए। 8 में सर 5 रह गए हैं अभी, बाकी 3 का इस्तीफा भी मिल गया है। ठीक।
اچھا سر، یہ جو وفاق کے اندر ابھی نگران وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، سندھ اسمبلی اور پھر بلوچستان، وہاں پہ بھی آیا آپ کو لگتا ہے کہ پرامن طریقے سے سب کچھ ہو جائے گا؟ کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں آئے گا نگران نظام کے لیے؟ کیوں ڈیڈ لاک آئے گا؟ پہلے یہ ہم یہ سوچیں کہ کیوں آئے گا؟ نگران کا جو بھی ہے، جو لوگ اس کو لگاتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے شفاف الیکشن وہ کروانے ہیں اور کسی طریقے سے ان مسائل سے نکلنا ہے اور ملک کو معاشی صورتحال سے نکالنا ہے، تو وہ تو چیزیں اسی طرف جائیں گی جب آپ وہ سموتھلی کریں یا کنسنسس کے ساتھ کریں۔ مقابلے بازی کر کے یا الزام تراشی کر کے ہم نے 3.5 سال میں دیکھ لیا کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا، تو ایسی پریکٹس دوبارہ میرا نہیں خیال کہ ہوگی۔ صحیح۔ اور سر یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، کچھ ایسی بات گشت بھی ہے کہ وہ وقت سے زیادہ ٹائم اس کا رہے گا، یعنی جو 90 ڈیز ہے اس کے اندر نہیں ہوگا، لیکن آج ایک بیان آیا ہے خرم دستگیر صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی حلقہ بندیوں کے لیے ہوم ورک ہو چکا ہے، 90 ڈیز میں الیکشن پاسبل ہیں۔ سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، الیکشن 90 ڈیز میں ہی ہوں گے یا زیادہ وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری اگر ذاتی رائے پوچھیں تو ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہمیں آئین کہتا ہے اس کے اوپر وہ چلنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے سوائے الیکشن کمیشن کے کہ الیکشن وہ کب ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو آئین کے باہر ہو یا ماوائے آئین ہو اور جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہی ہوں گے؟ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے اسی طریقے سے ہوں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ وقار ستی صاحب مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ دے وقت کے چکم صورتحال دے نگران وزیر اعظم خبر کی گی لگیا دا یا بیا دا خیبر پختونخوا دا کابینہ خبر کی گی لگیا دا لگ بمونگا اول شورو دا وفاق طرف نوکو وفاق کے تقریباً درینیم کالا عمران خان صاحب حکومتوں کو اوغی بیا لری شو لگی تا خوم دغا چا اپوزیشن لیڈر با عمران خان صاحب بھی خو آغا بالکل ایوان پر خود او آغا دا ټولو ممبرانو لخوا استفاگانے دا حکومت ختم دونا اول ورکڑے التکی ناس کم چی دا اغوی ڈپٹی سپیکرو قاسم سوری صاحب آغا ټولو استفاگانے منظور کڑے او آغا استفاگانے منظور دونا پس آغا بیا الیکشن کمیشن تموئے چی سیٹونا خالی کا اول تا الیکشنو کا دا آغینا پس دا یو نوے بحران شروع شو وفاق کے درنم کو قتل چی دا پی ٹی آئی کے دننا کم کسان خپو تقریباً دا دیشنا پیندے دیش کسانو اغوی راغون شو اور دا پی ٹی آئی نمائندگی اغوی پا دا ایوان کے شروع کرا فرینڈلی اپوزیشن پتور باندے راجہ ریاض صاحب مخیطہ راغے راجہ ریاض صاحب خو مخیطہ راغے خو بیا راجہ ریاض صاحب التا کے صرف پنوم باندے اپوزیشن لیڈر ہو نور عالم خان صاحب اغوی تا التا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین شپ میں لو شو او اغوی بیا امدغ اخپلو کے مرگرتیا طریقے سرا حکومت اچلاو کلنا کلب ہے الزامات مولا گول بدرد بے حکومت تو ویلے خزانہ ټول خپلو کې یوځای او ټول دغه پی ټ آی خلافي ای کار کاو بیا غینه پس پاکستان تحریک انصاف خپل د خیبر پختونخوا او د پنجاب اسمبلی هم تحلیل کړه چې مونږه دا حکومت هم ختمو او غینه پس دا مطالبه وکړه چې تاسو په نوی راتو کې دنه الیکشن وکړي خو هغه الیکشن اون شو الیکشن کمیشن الیکشن کول غوسته خو د خیبر پختونخوا او د پنجاب نگران حکومتونو دا وې چې مونږ سره سکیورټي د لپاره خلک نشتا او دا مونږ یو وخت کې نشو پورا کولې بیا هغه د لپاره پیسې پکار ہوئے فیڈرل گورنمنٹ داغے پیسے ہوم ور نکڑے الیکشن کمیشن آگا الیکشن پر ٹائم باندے اونک او امدق وجہ دا چھ خیبر پختونخوا او پا پنجاب کی دی وقت کی اوہ میاشتا چھ نگران سیٹ اپ روان دے او اتما شروع کے دو والا دا دغا اوہ میاشتے پس مونگا گورو چھ وفاق کے با ہم اس نگران سیٹ اپ راشی نگران سیٹ اپ سوک بتائے کئی آغا راجہ ریاض سے کم چیدہ پاکستان تحریک انصاف نا منحرف دے او آغا اس دان اللہ رگو جیسے نون لیگ نا پیپلز پارٹی نا چیتا بلے پارٹی نا الیکشنوں کم بولے چھ خو پی ٹی آئی ٹکٹ اس نشی ملائی دو نہ سوک دے پی ٹی آئی ٹکٹ التا کہ اس آسے وارڈی پنجاب کے دے پی ٹی آئی صورتحال آغا سے نہ دے آغوی با کینی ملاقاتوں کو اسا پورے آغا ازگارو خو دوز مخ کے اچانک دومار مصروفہ شو چھ بیا شہباز شریف سے بمبے چیزے بار بار رابطہ کوما خو راجہ ریاض سے ازگار نہ دے چھ ہمارا ٹائم راکی چھ منگا ملاقاتوں کو آئین لارا دادا چھ وزیر اعظم او اپوزیشن لیڈر بخپلو کی کینی دوڑا با درے درے نمونہ ایک دی دا راجہ ریاض صاحب چکم درے نمونہ دی اگے کے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب بیا دا اغوی روار پخوانے سفیر آغا تہم اسلم جیلانی صاحب مخی تراغے اور بیا درے نم اغوی ورک دا سنجرانی صاحب کم چے دے وقت کے چیئرمین سینٹ تے چے دا درے نمونہ دی حکومت درے نمونہ لا مخی تا ندی راغلے اور خبر دارا چے دے نمونہ ماندے درے روزوں کے دننا فیصلہ کول دی اسمبلی تحلیل شوا او دا آغین پس پرون تیر شد نن پلنر روزوا دو رزی دوسرا اس ہمشتا کہ سبا او بل سبا پورے دا خبر نہ فائنل کی گی بیا دن پس نیکسٹ سٹیپ دا دے چھ دیو بکینی او درے کسان و اپوزیشن نوی لکا چھ آغا پی ٹی آئی کم چھ خپا دا او درے کسان بوی دا حکومت طرف نا کم چھ دے وقت کے پی ڈی ایم او اتحادیان دی اگوی سرا ہم بیا درے روزی دی کہ آغا درے روزوں کے دننا اگوی دا وزیر اعظم انتخاب او کو فیصلہ او شوا نو ڈیرا خدا خو فیصلہ او شوا کہ آغا او نشوا
نو هغه شپږ نمونه کم چې د وزیر اعظم او د اپوزیشن درې دي هغه به ټول نمونه لاړ شي الیکشن کمیشن ته او الیکشن کمیشن به بیا هغې نه پس چې کم درې یا څه ټایم دی هغې کې دننه به هغوی اعلان کوي دغه تقریبا دغه 9-10 ورځې جوړیږي چې دې کې دننه به فیصله کیږي چې اپوزیشن لیډر د نگران وزیر اعظم به څوک وي الیکشن کمیشن به دار څه کوي خیبر پختونخوا کې صورتحال څه دی څنګه موږ خبره وکړه چې خیبر پختونخوا کې د نگران کابینې تقریبا 40 ممبرانو وزیر اعلی صاحب وسره 15 ممبرانو کې 14 صوبایي وزیران دي فل وزرا دي 14 سره سلور مشیران دي او شپږ وسره معاونین خصوصي دي دا 40 کسانو کې دننه ټول ممبران دی وخت کې داوی استفاګانې ای واغسته یو دوه پاتې دي حامد شاه صاحب ساول نذیر صاحب هدایت الله صاحب پاتې دي دوی به هم استفاګانې ورکي چې دوی کله استعفا ورکي هغه استعفا کولو نه پس به بیا دا کابینټ ختمیږي او نوې کابینټ به جوړیږي د آئین او قانون مطابق نوې کابینټ جوړېدی شي خو وزیر اعلی باندې لري کیږي که خدای مکا وزیر اعلی صاحب طبیعت د وجه نه یا هغه وایي چې زه نور دا کار نشم کولی یا څه بل مصروفیات راشي او زه استعفا ورکوم که هغه استعفا ورکړه او دا کار یې نور جاري ونه ساته نو بیا آئین کې دننه یو غټ ګیپ دی خلا ده آئین په دې کلیر نه دی چې بیا به څه کیږي هلته کې خاموشي ده نو یو نوی آئینی بحران مخې ته راتلی شي بل خوا ته که گورنر بدلیږي هغې د بعد کار دا دی که گورنر لرې کېدل دي نو گورنر به هم د وزیر اعظم په ایډوایس باندې لرې کېږي او لګي وزیر اعظم ایډوایس کولی شي صدر ته چې دا کس دې خوا ولګوه یا دا کس دې خوا نه لرې کا هغه به په 2 ورځو کې دننه 48 غنټو کې دننه هغه ایډوایس مني که نه مني هغه واپس کی بیا به ایډوایس راشي نو په 2 پیره هغه بیا ایډوایس واپس کولی هم نشي او هغه به خامخا نوی گورنر هلته تعینات کوي نو خیبر پختونخوا کې اطلاعات هم دغه دي چې گورنر صاحب کرسی بدلیږي خو ټایم به یې کې لا شته دومره جلدی نه ده خو نگران اوس بدله شوه بله کابینه به راچاوي څوک به پکې راځي په هغې باندې هم فیصله شوې ده کسان فاینل دي او ډېر زر به مونږ وګورو چې کم کسان یې کې مخې ته راغلي دي د خیبر پختونخوا صورتحال ټولو نه زیات مختلف په دې دی چې پنجاب کې نگران کابینه شته خو چا په الزام ونه لګاو خو خیبر پختونخوا نگران کابینه خیبر پختونخوا نگران وزیران دومره الزامات دومره بدله دی په خپله په یو بل الزامات ولګول او خبره دې حد ته راله چې په خپله یو بل کور ته ولېږل او اوس هغوی بل چاته هم قصور نشي ورکولی پروګرام وخت ختم دی او دا زمونږ دغه هفته اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به نگران وزیر اعظم راتلو نه پس د منګل د پیر پرست پروګرام کوو تر هغې دوا الله پامان